آج ہم بات کریں گے کہ ننھی چیونٹیاں اپنے دشمنوں کا مقابلہ کیسے کرتی ہیں۔ آپ نے شاید چیونٹیوں کو ایک قطار میں چلتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ننھے جاندار زمین کے سب سے منظم اور ماہر جنگجوؤں میں سے ایک ہیں؟ ان کی لڑائیاں کسی مہاکاوی فلم سے کم نہیں ہوتے۔ سب سے پہلے چیونٹیوں کی سب سے بڑی طاقت ان کا اتحاد ہے۔ وہ ایک سب کے لیے اور سب ایک کے لیے کے اصول پر عمل کرتی ہیں۔ جب کوئی دشمن جیسے کوئی مکڑی، بچھو یا کوئی دوسری چیونٹیوں کی کالونی حملہ کرتی ہے تو وہ اکیلے نہیں لڑتے۔ پہلی چیونٹی جو خطرہ محسوس کرتی ہے وہ فوراً ایک خاص کیمیکل خارج کرتی ہے جسے فیرومون کہتے ہیں۔ یہ ایک الارم کی طرح کام کرتا ہے جو سیکنڈوں میں پوری کالونی کو خبردار کر دیتا ہے۔ جیسے ہی خطرے کا سگنل ملتا ہے، چیونٹیوں کی فوج حرکت میں آ جاتی ہے۔ چیونٹیوں کی ہر کالونی میں مختلف قسم کی چیونٹیاں ہوتی ہیں جن کے الگ الگ کام ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ سپاہی چیونٹیاں ہوتی ہیں۔ یہ عام چیونٹیوں سے بڑی، زیادہ طاقتور اور ان کے جبڑے بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ ان کا واحد کام اپنی کالونی کی حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ یہ سپاہی چیونٹیاں فوراً محاذ پر پہنچ کر دشمن کا راستہ روک لیتی ہیں۔ چیونٹیوں کے لڑنے کے طریقے بھی بہت دلچسپ ہیں۔ کچھ چیونٹیاں اپنے طاقتور جبڑوں سے کاٹتی ہیں۔ ان کا کاٹنا اتنا شدید ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو بھی زخمی کر سکتی ہیں۔ کچھ انواع جیسے فائر آنٹس کاٹنے کے ساتھ ساتھ ایک زہریلا ڈنک بھی مارتی ہیں جس سے شدید جلن اور درد ہوتا ہے۔ یہ ڈنک چھوٹے حملہ آوروں کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ چیونٹیوں کے پاس کچھ حیرت انگیز دفاعی حکمت عملیاں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ملائیشیا میں پائی جانے والی ایک قسم کی چیونٹی جسے ایکسپلوڈنگ آنٹ کہتے ہیں خود کو قربان کر دیتی ہے۔ جب دشمن بہت قریب آ جاتا ہے تو یہ اپنے جسم کو زور سے سکیڑتی ہے جس سے اس کا جسم پھٹ جاتا ہے اور اس میں سے ایک چپچپا زہریلا مادہ نکل کر دشمن پر پھیل جاتا ہے اور اسے وہیں روک دیتا ہے۔ یہ قربانی کالونی کے باقی اراکین کو بچانے کے لیے ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ چیونٹیاں کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کرتی ہیں۔ وہ اپنے دشمنوں پر فارمک ایسڈ جیسا تیزاب چھڑکتی ہیں جو ان کی جلد کو جلا دیتا ہے اور انہیں اندھا بھی کر سکتا ہے۔ یہ ایک طرح کا قدرتی پیپر سپرین ہے۔ چیونٹیاں صرف دفاع ہی نہیں کرتی بلکہ وہ حملہ کرنے میں بھی ماہر ہوتی ہیں۔ جب دو مختلف چیونٹیوں کی کالونیوں کے درمیان علاقے یا خوراک پر جنگ چھڑ جاتی ہے تو یہ ایک مکمل جنگ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ وہ منظم فارمیشن بنا کر حملہ کرتی ہیں، دشمن کی سپلائی لائنز کاٹ دیتی ہیں اور حتیٰ کہ ان کے انڈوں اور لاروا کو بھی اغوا کر لیتی ہیں۔ یہ ننھی مخلوقات ہمیں سکھاتی ہیں کہ اتحاد، حکمت عملی اور بہادری سے بڑی مشکل کا بھی مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ان کی دنیا واقعی حیرت انگیز ہے۔ تو اگلی بار جب آپ کسی چیونٹی کو دیکھیں تو اسے صرف ایک چھوٹا کیڑا مت سمجھیں بلکہ ایک بہادر سپاہی سمجھیں جو اپنی کمیونٹی کے لیے کسی بھی خطرے کا سامنا کرنے کو تیار ہے۔